میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے آخری ایام ہیں، آپ مرض الموت میں ہیں، آپ بہت علیل ہیں، بڑی نقاہت ہے، جسمانی بہت کمزوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہارے خود چل بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی کا میرے آقا سہارا لیتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کا سہارا لے کے منبر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ اب صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی دنوں کے بعد دیدار کر رہے ہیں۔ اب وہ صحابہ جن کی صبح بھی حضور کی زیارت سے ہوتی تھی، جن کی شام بھی حضور کی زیارت سے ہوتی تھی، صبح حضور کی زیارت کے بغیر ہو تو دن گزرنا مشکل ہو جاتا، اگر شام حضور کی زیارت کے بغیر ہوتی تو رات گزرنی مشکل ہو جاتی۔ وہ صحابہ کئی دنوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بے تاب تھے۔ اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اپنا چہرہ انور دکھاتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں، تو صحابہ کی طبیعتیں مچل اٹھتی ہیں، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے باغ بہار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب صحابہ کا خیال یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشادات فرمائیں گے، کچھ پند و نصیحت فرمائیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تاکیدات فرمائیں گے، کوئی وصیتیں فرمائیں گے، کوئی نصیحتیں فرمائیں گے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاف معمول صحابہ میں اعلان کرا دیا۔ صحابہ میں ایک دفعہ اعلان کیا، صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق تو نہیں ہے؟ صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ تو نہیں لینا؟ صحابہ بتاؤ کسی کا مجھ پر کوئی حق تو نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان ایک دفعہ کیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کرنے کے بعد کوئی صحابی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا۔ اب دوسری بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ زور دے کر اعلان کیا، فرمایا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو۔ تب دوسری بار بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار اعلان کیا، فرمایا میں قسم دیتا ہوں میرے صحابہ، جس کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے، وہ مجھ سے اسی دنیا میں ہی وہ حق وصول کر لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، کل وہ مجھے خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرے۔ اب یہ کون اعلان کر رہا تھا؟ یہ کون اعلان کر رہا تھا؟ والی دو جہاں، مالک کونین، محبوب خدا، جن کے ہاتھوں میں کن کی کنجیاں، جن کے ہاتھوں میں دونوں جہانوں کے خزانے، جن کے اختیارات اتنے کہ اگر وہ ایک انگلی اٹھائیں، ایک انگلی کا اشارہ کریں تو فرشتے اس وقت بدلہ لینے کے لیے آ جائیں۔ ان کی شان یہ، ان کا کمال یہ، ان کا مرتبہ یہ کہ ان سے بڑا کوئی نہ تھا، مگر ان کا کردار ذرا دیکھیے، ان کے کردار کی ذرا نفاست دیکھیے، وہ کس قدر نفیس ترین کردار کے مالک ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر کوئی حق بھی رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتے۔ ادھر کیا صورتحال ہے؟ ادھر ایک گناہ گار ہے امتی، چند نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ذہن کیا ہے، فکر کیا ہے، کردار کیا ہے؟ یہاں تو بہنوں کے حصے بھی ہڑپ ہیں، یہاں تو بھائیوں کے ساتھ بھی لڑائیاں ہیں، یہاں تو ہمسائیوں کے ساتھ بھی لڑائیاں ہیں، یہاں تو نسل در نسل انتقام چل رہے ہیں۔ ادھر والی کونین ہیں، وہ کسی کا حق اپنے اوپر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں یہ اعلان کرتے ہیں۔ اب صحابہ میں سے پہلے تو کسی کی جرأت نہ ہوئی، دوسری بار بھی کسی کی جرأت نہ ہوئی، تیسری بار جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس کا کسی کا حق ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ اب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں کھڑے ہوئے اور عرض کی، میرے آقا چونکہ آپ نے قسم دی ہے، چونکہ آپ نے موقع دیا ہے، تو میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے جس کا میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا حق ہے؟ تو وہ کہنے لگے، حضور حدیبیہ کا مقام تھا، میرے آقا
آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ گھوڑے کو چابک مارنا چاہتے تھے مگر وہ چابک میری پشت پر لگ گیا تھا۔ میرے آقا اگر آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کا کوئی بدلہ ہو تو وہ یہیں مجھ سے لے لے، تو میرا یہ آپ سے بدلہ بنتا ہے۔ میرے آقا اب آپ کی پشت ہوگی تو آپ کی پشت پر میں بدلہ لیتے ہوئے وہ چابک ماروں گا۔ اب یہ عکاشہ کا اعلان کرنا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے آقا علیہ السلام کو تو ایک کانٹا چبھ جاتا تو صحابہ کی دھاڑیں نکل جاتی، ذرا بھر بھی تکلیف صحابہ کو برداشت نہ تھی۔ اب ایک صحابی، وہ بھی جلیل القدر صحابی، حضرت عکاشہ کوئی عام صحابی نہیں، بدری صحابی ہے، بڑا صحابی ہے، شان والا اور مرتبے والا صحابی ہے، وہ کوئی اجمی صحابی نہیں، وہ کوئی اعرابی صحابی نہیں، وہ کوئی دیہاتی صحابی نہیں، حضور کی صحبت میں زندگی گزارنے والا اعلیٰ نسل کا اعلیٰ کردار کا حامل صحابی، جو جنگ بدر میں منافقین سے، کافرین سے لڑ رہا تھا۔ ان کی تلوار جو ٹوٹی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک چھڑی تھی، میرے آقا نے حضرت عکاشہ کو وہ چھڑی عطا فرما دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ نے جنگ بدر کے میدان میں وہ چھڑی جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لی تو وہ ایک خونخوار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ بدر کے میدان میں اسی تلوار سے لڑتے رہے، کئی کافروں کو تہہ تیغ کیا، اس کے بعد میں بھی وہی تلوار ان کے پاس رہی، ساری زندگی کافروں سے اسی تلوار سے لڑتے رہے۔ وہ تلوار میرے آقا کا معجزہ تھی، وہ عکاشہ تھے، وہ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور میں آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر چابک ماروں گا، کیونکہ آپ نے بھی میری پشت پر چابک مارا تھا۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئیں، صحابہ چیخنے لگے، آہو بکا اونچی ہوئی، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے عکاشہ اگر تم چاہو تو یہ بدلہ ہم سے لے لو، اگر چاہو تو جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، مگر تم دیکھ نہیں رہے حضور کتنے نحیف ہیں، حضور کتنے کمزور ہیں، کتنے علیل ہیں، حضور تو ایک چابک برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، اور ہیں بھی پھر ہمارے حضور، ہیں بھی پھر ہمارے آقا، ہیں بھی پھر ہمارے مولا، حضور کی تو ادنا سے اشارے پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عکاشہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ عکاشہ کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور نے خود اختیار دیا ہے، جب حضور نے خود اختیار دیا تو میں یہ بدلہ لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو بٹھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے، لہٰذا تم بیچ میں مت آؤ۔ اب میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں وہ چابک جو عکاشہ کو لگ گیا تھا وہ چابک فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ ان سے لے کے آؤ۔ اب حضرت عکاشہ کا بدلہ دینے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پورا واقعہ سناتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کیا عکاشہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ حضور کا جسم کتنا کمزور ہے؟ کیا کوئی صحابی اپنی پیٹھ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا کوئی عکاشہ کو بدلہ دینے کے لیے صحابی تیار نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں عکاشہ کسی کی بھی نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، میرے ان دو چھوٹے بچوں کو حسن اور حسین کو لے جاؤ، ممکن ہے کہ عکاشہ خون رسول کا حیا کرے، حضور پر وہ یہ کوڑا نہ مارے اور ان کے بچوں سے یہ بدلہ لے لے، ان کی پیٹھ ان کے اوپر پیش کرو، ان کو کہو کہ عکاشہ حضور کی بجائے حسن اور حسین کی پیٹھ پر تم مار لو۔ مگر عکاشہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر حسن حسین کی پیٹھ پیش کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے حضور سے ہی بدلہ لینا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عکاشہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یہ تم کس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تم بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے۔ اب حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ چابک آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میری پیٹھ حاضر ہے، آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ والی کونین، مالک کونین، معصوم عن الخطا، جن کی زندگی میں کوئی خطا کوئی گناہ نہیں ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں،
جن کی شان سے بڑی شان ہی کسی کی نہیں ہے، جن کے کردار سے بڑا کسی کا کردار نہیں ہے، جن کے اخلاق سے بڑا کسی کا اخلاق نہیں ہے، میرے آقا اپنی پشت عکاشہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں آؤ بدلہ لے لو۔ اب جو اگلی بات، اگلا مطالبہ حضرت عکاشہ کرتے ہیں وہ اور زیادہ لوگوں کو تڑپا دیتا ہے۔ اس سے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، گویا کہ صحابہ اپنے دماغ کھو بیٹھیں گے، اپنے حواس چھوڑ دیں گے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور جس وقت آپ کا وہ کوڑا مجھے لگا تھا اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، حضور آپ نے اب کرتا پہنا ہوا ہے، وہ بدلہ ہوگا کیسے؟ حضور آپ برابری پر آئیں، لہٰذا وہ کرتا اتاریں تاکہ میں بھی آپ کی ننگی پشت پر کوڑا مار سکوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا عدل و انصاف ہے! آہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظام عدل قائم کرتے ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عدل کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں عکاشہ ہاں تمہارا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، میری پشت پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پشت پر سے قمیص اتارتے ہیں اور عکاشہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عکاشہ مار لو۔ آہا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پشت ننگی کی تو حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ان کا کوڑا گر گیا ہے، آ کے میرے آقا کی پشت سے لپٹ جاتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو چومنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا یہ جو میں نے سارا ماحول بنایا، یہ جو میں نے سارا کام کیا، یہ جو میں نے دل پر پتھر رکھ کے یہاں تک یہ سارا معاملہ کھینچ کر لایا ہوں، حضور اصل مقصود یہ تھا کہ آپ کے آخری دن ہیں، میں آپ کی مہر نبوت چومنا چاہتا تھا، آپ کی ننگی پشت سے لپٹنا چاہتا تھا، میرے آقا میں آپ کا بغیر کسی رکاوٹ کے فیض لینا چاہتا تھا اور میرے پاس کوئی صورت نہیں تھی، تو بس آپ نے مجھے اختیار دیا، مجھے موقع مل گیا تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے میرے آقا میں تو یہی چاہتا تھا، عکاشہ کی کیا جرأت ہے کہ آپ پر کوڑا برسائے، عکاشہ کی کیا جرأت ہے کہ آپ سے بدلہ لے، میرے آقا میں تو آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اب ایک طرف یہ واقعہ اپنی جگہ پر بہت بڑا واقعہ ہے، بہت دل گرفتہ واقعہ ہے، بہت ہی رلا دینے والا واقعہ ہے، مگر دوسری طرف بہت بڑا سبق ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص پر اپنا اتنا سا بدلہ بھی چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہتے۔ یہ امتیوں کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر بھی اتنا سا کسی کا حق اپنے اوپر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہتا، تم امتی کیسے دلیر ہو رہے ہو؟ یہاں تو بہنوں کے حق بھی ہڑپ ہیں، یہاں تو بھائیوں کے حق بھی ہڑپ ہیں، یہاں بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہوتا تو نسل در نسل انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، یہاں تو انتقامات ہوتے ہیں، یہاں تو مرنے والا اگر انتقام لے کے جا رہا ہو تو وہ الٹا خوش ہو کے جا رہا ہوتا ہے کہ میں دشمن کو اپنے حال پر چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے اس سے انتقام لے کے جا رہا ہوں۔ اب اپنے نبی کا اعلیٰ کردار بھی دیکھیے اور آپ خود اپنے کردار کو بھی دیکھیے، آپ کس سیرت پر ہیں؟ آپ کے نبی کی سیرت تو ایسے عدل کی سیرت تھی، ایسے کردار کی سیرت تھی، ایسے اخلاق کی سیرت تھی، ایسی اعلیٰ سیرت تھی، اب آپ کس کی سنت پر ہیں؟ لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے کردار کو حضور کے کردار کے سانچے میں دیکھے اور پھر اپنے کردار کو حضور جیسا بنانے کی کوشش کرے تو ہی دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا